ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، یہ ہے پانچواں حکم ابواب البر کا، کہ اب تم نے مباشرت نہیں کرنی ہے وانتم عاکفون، اگر تم اعتکاف میں بیٹھے ہو فی المساجد، مسجدوں میں۔ اگر تم مسجد میں بیٹھے ہو اعتکاف کی نیت سے، آخری عشرے میں جب اعتکاف کی نیت سے تم بیٹھ گئے، اب جناب کیا ہوا تو تم اکیلے بندے ہو، وہاں بیوی کو بلاؤ اور ہم بستری کو رات کو، نہیں بھائی، اعتکاف میں بالکل منع ہے۔ بے شک اعتکاف اگر مسجد میں نہ بھی ہو تب بھی منع ہے، جیسے عورتوں کے لیے ہے، عورتیں بھی، ان پر اعتکاف لازمی تو نہیں ہے لیکن مستحب کے درجے میں ہے، بہترین ہے، ثواب ہے بہت بڑا۔ عورتیں بھی، کسی لڑکی ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہو کمرے میں، ماں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو تو اجازت نہیں، بہن ہے، لیکن بیوی کے لیے شرط یہ ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت شرط ہے، جب تک شوہر اجازت نہ دے اس وقت تک بیوی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ہاں اگر شوہر نے اجازت دے دی تو بیٹھ جائے، اب جب بیٹھ گئی اب شوہر کو منع ہے کہ چلو تمہاری بیوی تو اعتکاف میں بیٹھی ہے، تم نہیں ہو، لہٰذا مباشرت رات کو بھی منع ہے۔ رمضان میں رات کو مباشرت تو جائز ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، لیکن معتکف کے لیے جائز نہیں ہے، اب اس کو 10 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے ہو، بستری نہیں کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور تم جب اعتکاف میں ہو فی المساجد، مسجدوں میں۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں تمہارے لیے لوگو، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا، ان کے قریب بھی نہیں جانا، فَلَا تَقْرَبُوهَا، قریب بھی نہ جانا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص کہے کہ بھائی میں اپنی بیوی سے بوس و کنار ہوتا ہوں، بغل گیر ہوتا ہوں، تو یہ تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس میں قریب ہونے کا خدشہ ہے، تم قریب ہو رہے ہو نا مباشرت سے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو انزال ہو جائے، تو یہ تو مسئلہ تو خراب ہو گیا، پھر روزے تو قضا ہے اس پر، بلکہ اگر روزہ کی نیت سے تم نے کیا تو پھر تک کفارہ بھی ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ تو غلط بات ہوئی، اس لیے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرو، بلکہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں ایک شخص ہے، یہ تو ویسا مسئلہ ہے کہ وہ طاقتور ہے، اس کو خدشہ بالکل نہیں ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے سونے سے کچھ نہیں ہوتا، دن کو کیلولے کر رہے ہیں کہ ساتھ سو رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر خدشہ ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر ایک ساتھ سونا بھی منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، قریب نہ ہو، کیونکہ قریب ہو جائے گا پھر اللہ کی حد پار کرے گا، جب حد پار کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا، تو اس لیے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی نہ جانا اللہ کی حدوں کے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ پاک آیات ہی اپنی آیتوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ پاک اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو بالکل واضح کر کے بتا دیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ اور شبہ نہ ہو، لعلکم یتقون، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ لوگ اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے ڈر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سمجھنے